بہار کی سرزمین سے دربھنگا سے ایک انسان اٹھتا ہے شکیل بن حنیف نام کا، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی بتا چکے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم وہی عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھایا اور جو قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ اور مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صاحب بتا چکے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اب یہ شکیل بن حنیف اتنا بڑا فراڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، یعنی کھلم کھلا اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف یہ دعویٰ کرتا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی جماعت اس کو بھی فالو کرنے والی اور اس کو ماننے والی ہو جاتی ہے۔ آج ملک کے مختلف علاقوں میں شکیل بن حنیف کے ماننے والے بھی موجود ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، جھوٹے نبی بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، قیامت کے پہلے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں مدرسے دشمنوں کے نشانے پر تو تھے ہی، اپنوں کے نشانوں پر بھی چل رہے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں جس گاؤں میں مدرسے میں آپس میں جھگڑا نہ چل رہا ہو، کمیٹی کا جھگڑا نہ چل رہا ہو، آپس میں ذمہ داروں کا جھگڑا نہ چل رہا ہو۔ مدرسے بند ہونے کی کگار پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہی حالات رہے تو 20 سال کے بعد آپ کو وہ مدرسے بھی دکھنا بند ہو جائیں گے جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، دنیا میں قرآن و حدیث کے نام لینے والے بہت تھوڑے سے لوگ۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، اور زلزلے بہت زیادہ آنے لگیں گے۔ آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں زلزلہ آنے لگا، تھوڑی دیر کے لیے جس علاقے میں زلزلہ آتا ہے اس علاقے میں خوف کا عالم ہوتا ہے، ڈر کا عالم ہوتا ہے، پھر حالات جب نارمل ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، پھر موج مستی میں لگ جاتے ہیں۔ نیپال جیسی سرزمین پر کئی بار زلزلہ آیا، مگر کیا شراب کی اڈے اور زنا کے اڈے نیپال کے اندر بند ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی۔ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک کتنی بار زلزلوں کی زد پہ آیا، کیا برائیاں وہاں بند ہو گئی؟ نہیں بند ہوئی۔ قیامت کے پہلے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، اللہ میسج دے گا، اے میرے بندو اگر یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آ سکتے ہیں تو اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ زلزلہ بھی بہت جلد آنے والا ہے جو پوری زمین کو ہلا کر کے رکھ دے گا۔ یتقارب الزمان، اور قیامت کے پہلے ٹائم بہت جلدی جلدی گزرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، سال تو ایسے بدل رہا ہے جیسے مہینہ بدل رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ٹائم کی سپیڈ کم ہو گئی، ایسا تو نہیں کہ 24 دن اور رات میں 24 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ہو گئے، آج بھی دن اور رات 24 گھنٹے کے ہیں، مگر وقت کی برکت ختم ہوگی، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جائے۔ وَيَكْسُرَ الْحَرَجُ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ قتل و خون خرابہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مرڈر ہوگا۔ ابھی آپ نے بہت مشہور کانڈ سنا ہوگا اتر پردیش کا، مسکان نام کی ایک عورت جس کا شوہر نیوی میں کام کرتا تھا، اپنے محبوب کے ساتھ مل کر کے اپنے شوہر کو قتل کرتی ہے، اس کی باڈی کے ٹکڑے بھر کر کے ڈرم میں ڈال کر کے سیمنٹ کے ذریعے پیک کر دیتی ہے اور اپنے محبوب کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی ہے۔ انسانیت مر چکی ہے میرے پیارے ساتھ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج شوہر بیوی کا قتل کر دے رہا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر دے رہی ہے، بھائی بھائی کو مار دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا، قتل و خون خرابہ بہت زیادہ۔ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، اور اتنا برا دور آ جائے گا قیامت کے پہلے، انسان قبرستان سے گزرے گا، قبر کو دیکھے گا، کہے گا اے کاش میں اس قبر میں چلا گیا ہوتا، میں زندہ نہ ہوتا، میں یہ حالات نہ دیکھتا۔ اتنے پریشانی کے حالات آ جائیں گے، انسان موت کی تمنا کرے گا، قبر میں جانے کی تمنا کرے گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اسٹینڈرڈ بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، یاتی علی الناس سنوات خداعات، ایسا دور آئے گا جو دھوکے کا دور ہوگا، فراڈ کا دور ہوگا۔ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا، بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا۔ اور سب سے گھٹیا انسان لوگوں کے معاملات میں بات کرے گا، بڑی بڑی باتیں کرے گا گھٹیا انسان۔ لا تقوم الساعة حتى
یکون اسعد الناس حتی یکون اسعد الناس فی الدنیا لوکا ابن لوکا، ایک انتہائی گھٹیا انسان دنیا پہ راج کرے گا، دنیا پہ بڑی اس کی عزت ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں، چاہے ملکوں کا معاملہ ہو، اسٹیٹس کا معاملہ ہو، جن کے دماغ صحیح کام نہیں کرتے، جن کی عقلیں کنٹرول میں، آج امریکہ کا راشٹرپتی اعلان کر دیتا ہے، دنیا کے تمام ممالک پر ٹیرف لگا دیتا ہے، اور آپ کے ہندوستان کا شیئر مارکیٹ ایک دن میں اتنا خطرناک گرتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے ایک دن میں سواہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کے لاکھوں کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا گھٹیا لوگوں کے ہاتھ میں کنٹرول اور پاور اور اختیار آ جائے۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین یدی الساعۃ ظہور الربا، سود اور بیاج کا لین دین بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ آج حیرت کی بات ہے، جھارکھنڈ کی سرزمین پر جب مجھے لوگوں نے بتایا 5-5 10-10 ہزار کا اماؤنٹ باقاعدہ بندھن لون کی شکل میں جو لیڈیز کو دیا جاتا ہے، اور لیڈیز ہی کو پیسہ دیا جاتا ہے اور انہی سے ای ایم آئی لی جاتی ہے، آج مسلمان 5-5 10-10 ہزار کا چھوٹا اماؤنٹ انٹرسٹ پر لے رہا ہے، حالانکہ اسی مسلمان قوم میں کروڑ پتی لوگ بھرے پڑے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنی قوم کو اس سود اور بیاج کے دلدل سے بچا لو، اتنا شعور اپنے اندر پیدا کرو، ان غریب لوگوں کو جو چھوٹے موٹے قرضے ان کو جن کو ضرورت ہے، ان کو بغیر انٹرسٹ کے بغیر سود کے ان کو قرضے دے کر کے ان کو اس دلدل سے نکال دو۔ سوچو کتنا بڑا گناہ ہے، ایک تو سود لیا جا رہا ہے، اوپر سے عورت انوالو ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے آپ کی عورت سے پیسہ لیتا ہے، اس کو پیسہ دیتا ہے، اور بڑے دھڑلے سے بہار بنگال جھارکھنڈ میں یہ بندھن لون کی یہ شکل چل رہی۔ کیا سود آج کے دور میں حلال ہو گیا میرے ساتھیوں؟ نہیں، قرآن کی وہ آیت آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ سود اور بیاج کا پیسہ آپ کے گھر میں آئے گا، گھر کا چین ختم ہوگا، گھر کا سکون ختم ہوگا، گھر کی برکت ختم ہوگی۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ IPL کا میچ چل رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی بستی ایسی نہیں جہاں نوجوان بیٹھ کر کے ڈریم 11 کے ذریعے اور فلاں ایپ کے ذریعے سٹے بازی نہ کر رہا۔ میرے پاس موبائل پر باقاعدہ میسجز آتے ہیں کہ آپ پیسہ لگائیے، یعنی اس طریقے کے ایڈورٹیزمنٹ بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے، سیلیبریٹیز کے ذریعے کرا کر کے نوجوانوں کو جوئے میں پھنسایا جا رہا ہے، اور آج ہمارے کتنے نوجوان جوئے کی اس لت میں گرفتار ہیں اور اپنا قیمتی پیسہ جوئے میں آج ہار رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، پیسہ ضرور کماؤ، مگر پیسہ کمانے کے بہت سارے حلال راستے، یہ سود اور بیاج کا اور یہ جوا اور سٹے کا طریقہ نہ اپناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آئے گا، لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، حرام طریقے سے نوجوان پیسہ کمانے کے پیچھے بھاگا چلا جائے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی، لوگ شراب بہت زیادہ پیئیں گے۔ لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میرے امت کے کچھ لوگ بہت زیادہ شراب پیئیں گے، نام بدل بدل کر کے شراب پیئیں گے۔ یُوزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان کے سروں پر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی گائیں گی، سروں پر ناچیں گی گائیں گی، یعنی ہیڈ فون اور ایئر فون کی طرف اشارہ ہے کہ کانوں میں لوگ لگا کر کے گانے اور ناچ گانے سنیں گے اور دیکھیں۔ اب تو ناچ گانا بہت پیچھے کی بات ہو گئی، اب تو اس سے بھی زیادہ گندگی آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے متقی لوگوں کے موبائل کی اسکرین پر پہنچ رہی ہے، فیس بک کے ذریعے اور انسٹاگرام کے ذریعے۔ آج عریانیت اور بے حیائی کا سیلاب کہاں تک پہنچے گا، اس کی کوئی سیما نہیں بچی۔ نبی اکرم نے فرمایا جب شراب نوشی اتنی زیادہ ہونے لگے گی، جب ناچ گانا اتنا زیادہ دیکھا اور سنا جانے لگے گا، یکسف اللہ بہم الارض، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان، قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی۔ والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لا تفنا هذه الامہ، یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یقوم الرجل الی المرأة فیفترشها فی الطریق، انسان ایک عورت کے پاس جائے گا اور اس کے ساتھ سرے راہ چلتے پبلک پلیس پر عام راستے میں اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَكُونُ خِيَارُهُمْ مَن يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ، اور اس وقت سب سے نیک انسان وہ ہوگا جو کہے گا کہ کاش تو یہ گندا کام کمرے کے اندر کرتا، دیوار کے اندر کرتا۔ ابھی کسی بھائی نے مجھ کو ایک ویڈیو بھیجا، اسی منڈروں کے علاقے میں کوئی پارک ہے، فاصل پارک، وہاں کا ایک ویڈیو بھیجا، عید کے دن وہاں آگ لگی اور بڑی تیزی میں لوگ وہاں سے بھاگے، وہاں مسلمان لڑکے لڑکیاں، نوجوان لڑکے لڑکیاں سب اکٹھا تھے، بے حیائی چل رہی ہے، جب آگ لگی ہے سب بے تحاشا بھاگ رہے۔ دنیا کی آگ لگتی ہے، ہم پارکوں کو چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں۔ کاش کہ ہم جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھی میرے پیارے ساتھیوں اپنے اندر یہ فکر پیدا کرتے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہاں کی آگ ہوگی، اور جس آگ سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل۔ بے حیائی اور زناکاری بہت تیزی سے ہمارے سماج کو برباد کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، اپنی نوجوان نسل کو اس بدکاری سے بچاؤ میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی آنکھیں بند کر لینے سے کام نہیں چلے گا، آنکھیں کھولو اور اپنی نوجوان نسل کو اس بے حیائی سے بچاؤ۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ، قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتی تعین المرأۃ زوجہا، یہاں تک کہ تجارت میں بیوی شوہر کی مدد کرے گی، عورت کو تجارت میں سپورٹ میں لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مال میں، بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں ریسیپشن پر کون بیٹھی ہے؟ لڑکی بیٹھی۔ عورت کو کسٹمر کو لبھانے کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ ہوائی جہاز پہ کھانا کون آپ کو سرو کر رہا ہے؟ عورت کر رہی ہے۔ عورت کو تجارت کا ایک سامان بنا دیا جائے گا، یہ قیامت کی ایک نشانی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ شہادت الزور، اور قیامت کے پہلے جھوٹی گواہی دی جائے گی، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، اور سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، وَظُهُورَ الْقَلَمِ، اور میڈیا کی طاقت بہت زیادہ سامنے آ جائے گی، قلم کی طاقت، میڈیا کی طاقت۔ آج آپ دیکھ لیں میڈیا جس کو چاہتا ہے سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے۔ ملک میں نفرت کا یہ ماحول جو آج چل رہا ہے، ملک میں نفرت کے اس ماحول کو پروان چڑھانے میں بہت بڑا کردار میڈیا کا رہا ہے میرے پیارے ساتھی۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال 6 خصال، 6 نشانیوں کے آنے کے پہلے عمل میں جلدی کر دو، قیامت کے پہلے 6 نشانیاں سامنے آئیں گی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، امرت السفہاء، بے وقوف لوگ حاکم بن جائیں گے، بے وقوفوں کے ہاتھ میں پاور آ جائے گا، ایسے ایسے فیصلے کریں گے، پورے ملک کی ناک میں دم کر دیں گے، پورے ملک کو خطرے کی زد پہ لے آئیں گے، ان کے فیصلوں کی قیمت پورا ملک چکائے گا۔ ایسا دور آئے گا بے وقوفوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی۔ وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کی دھر پکڑ بہت زیادہ کی جائے گی، بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کیا جائے گا۔ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، اور رشتوں کو کاٹا جائے گا، بھائی بھائی سے رشتہ کاٹ لے گا، باپ بیٹے سے رشتہ کاٹ لے گا، بہن بھائی سے رشتہ کاٹ لے گی۔ دیکھ لیں آپ، ذرا سی بات پہ آج رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ 5 ٹائم کے نمازی یہ دونوں بھائی بات نہیں کرتے آپس میں، سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، زمین اور جائیداد کے مسئلے کو لے کے آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور اتنا بگاڑ ہے، اتنی نفرت ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتے ہیں خبردار میرے بھائی سے بات مت کرنا، اپنی چچا سے بات مت کرنا۔ اتنی نفرت لے کے کہاں جاؤ گے میرے پیارے ساتھیوں؟ جنت میں تو نفرت لے کے نہیں جا سکتے، جنت میں جانے کے پہلے دل کو نفرت سے خالی کرنا پڑے گا۔ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، رشتوں کو لوگ کاٹیں گے۔ نبی نے شریعت میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دوکاڈی کے رہنے والے، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں سے 100 کلومیٹر دور بھی اگر مر جاتا ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ کی رشتہ داری کا تقاضا ہے کہ آپ جنازے میں جائیں۔
آپ کو دعوت دی جائے، دعوت میں جائیں، خوشی میں جائیں، غمی میں شریک ہوں، خوشی میں شریک ہوں. شریعت تو رشتہ جوڑنے کا حکم دیتی ہے اور ہم توڑنے کا کام کر رہے ہیں. وَبَيْعَ الْحُكْمِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا جب فیصلے بکنے لگیں گے. فیصلے بکنے لگیں گے، ججوں کو خریدا جائے گا، عدالتوں سے منمانی فیصلے ملیں گے. اب میں بہت زیادہ اس پر نہیں بولوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں. کون سے جج کو اس کے کون سے فیصلے پر کون سا عہدہ ملا، جائیے ذرا میڈیا پہ آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے. آپ سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں، آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آج فیصلے بھی پری پلانڈ ہوتے ہیں اور فیصلوں کا انعام بھی بہت جلدی مل جاتا ہے. وَبَيْعَ الْحُكْمِ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے فیصلے بکیں گے. وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور انسانی جان کی قیمت بہت ہلکی ہو جائے گی، خون کو بہت ہلکے میں لیا جائے گا، بہت سستے داموں میں لوگوں کی جان لے لی جائے گی، لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایسے نوجوان سامنے آئیں گے جو قرآن کو میوزک کی طرح گانے بجانے لگیں گے. قرآن کو خوشی اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کو بس اپنی آواز کی لذت دکھانے کا ایک ذریعہ بنا دیا جائے گا اور قرآن کو بانسری کی طرح اور میوزک کی طرح بجایا جائے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یقدمون الرجل لیس بافقہم ولا اعلمہم، اور ایسے انسان کو لوگ امام بنائیں گے جو دین کا جانکار نہیں ہوگا، جو عالم نہیں ہوگا، ولکن لیغنیہم، بلکہ اپنی خوبصورت آواز میں انہیں قرآن گا کر کے سنائے گا. اس بنیاد پر لوگ اس کو امام بنائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں اچھے انداز میں پڑھنا یا قرآن کو بیان کرنا وہ غلط نہیں ہے، مگر قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا اور آواز کے جادو کے ذریعے قرآن کے اصل مقصد کو فوت کر دینا، اس سے منع کیا گیا اور اس کو اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی بیان فرمائی. اب آئیے، 10 بج چکے ہیں، 10 ہونے والا ہے اور مجھے بہت لمبا بھی سفر بھی طے کرنا ہے، پٹنہ جانا ہے، رات میں 3 بجے ٹرین بھی پکڑنا ہے. یہ ساری نشانیاں میں نے جو بیان کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیا ان نشانیوں کو سننے کے بعد ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس بات کو بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ہماری سب سے پہلی ذمہ داری قیامت کی ان ساری نشانیوں کو سننے کے بعد ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ قیامت قریب ہے اور ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو ہم قیامت کی تیاری کریں. نبی اکرم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے والا، اولئک هم الاقیاس، وہی لوگ ہیں جو سب سے عقل مند ہیں. اگر عقل مند بننا چاہتے ہو نبی کی نظر میں، عقل مند بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، تو آخرت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھ. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کٹ جائے گی، اصل زندگی آخرت کی ہے. وہاں کی چنتا اور وہاں کی فکر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں. قرآن ہمیں بار بار تنبیہ کرتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کے بارے میں زیادہ دماغ لگاتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لو میرے پیارے ساتھی. اور جس نے اپنے دل میں آخرت کی فکر پیدا کر لی، دنیا بھی اس کو آلریڈی ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے ترمذی کی، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے، جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا، اس کے دل کو سکون کی دولت سے بھر دے گا، اللہ اس کے سارے مسائل حل کر دے گا. وہ اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس. یہ دنیا کہیں جانے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت اگر آپ کے مقدر میں لکھی ہے تو وہ ملے گی. اصل ٹارگٹ آخرت کو بناؤ، دنیا چل کر کے آپ کے پاس آئے گی. ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جو دنیا کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے، آخرت کی کوئی فکر نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کو رکھ دے گا. ہمیشہ اس کے سامنے فقیر ہونے کا، غریب ہونے کا ڈر رہے گا، اور اللہ اس کو مسائل میں الجھا دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں. تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، کبھی کبھی موقع ملے تو قبرستان جایا کرو.
ہاں خاص کر کے عید والے دن جانا، جمعہ والے دن جانا وہ صحیح نہیں، کبھی کبھی جاؤ قبرستان بغیر دن خاص کیے اور جا کر کے دیکھو منو مٹی کے نیچے دفن ہے وہ لوگ جو بڑے بڑے پاورفل تھے، بڑے حاجی صاحب، بڑے سیٹھ جی، بڑے پیسے والے، بڑے خوبصورت، ان کی ساری خوبصورتی، ساری دولت، ساری شہرت آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں زور القبور فإنہا تذکرکم الآخرہ، قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے تمہیں موت کی یاد آئے گی۔ اگر آخرت کی تیاری کرنا ہے تو کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو میرے پیارے ساتھیوں، موت کو یاد کیا کرو۔ اور یاد رکھو جس دن آپ قبر میں جائیں گے نہ آپ کی بیوی آپ کے کام آئے گی، نہ بچے آپ کے کام آئیں گے۔ بنگلور کے ایک عالم دین نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا کہ مدینہ میں ایک سفر میں وہ گئے، 4-5 علماء کا گروپ تھا، مدینہ کے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بات ہی بات میں وہاں جتنے لوگ انڈیا سے گئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ سارے لوگوں نے بتا دیا اپنے باپ کا نام۔ پھر پوچھا کہ باپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ دادا کا نام بتائیے، دادا کا نام بھی لوگوں نے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ دادا کے والد کا کیا نام، پردادا کا کیا نام ہے؟ وہ بھی لوگوں نے بتا دیا۔ پھر جب دادا کے دادا کی بات آئی تب بھی لوگوں نے بتا دیا، اس کے اوپر کی جب بات آئی تو 5-6 لوگوں میں سے صرف 1-2 لوگ بتا پائے، باقی لوگوں نے کہا نہیں ہمیں اپنے دادا کے دادا کا نام نہیں معلوم۔ تو اس پر اس مدینہ کے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ جس اولاد کے لیے یہ حرام اور حلال ہم ایک کر دیتے ہیں، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ بلڈنگیں جس اولاد کے سکھ اور چین کے لیے بنا کے جاتے ہیں، حرام کمائیوں سے عمارتیں کھڑی کر کے جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ اولاد ہمارا نام تک یاد نہیں رکھے۔